الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مقدسہ تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات میں
اللہ رب العزت نے اپنا ایک اصول، ضابطہ اور دستور بیان فرمایا ہے۔ اصول خداوندی، ضابطہ الہیہ اور قانون ربی ان آیات میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ حلت اور حرمت کسی چیز کو حلال قرار دینا اور کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کا اختیار ہے۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس چیز کا کھانا، کس چیز کو استعمال کرنا جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، حلت و حرمت کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کائنات میں کسی کے پاس بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے، کائنات میں کسی کے پاس بھی یہ اختیار اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کہہ دے، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام قرار دے دے۔ یہ اختیار، یہ طاقت اور یہ اتھارٹی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس تمہید کو سننے کے بعد ان آیات مبارکہ کو سمجھیں۔ کائنات میں سب سے بڑی ہستی، کائنات کی سب سے بزرگ شخصیت، کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کی سب سے مقرب، اللہ تبارک و تعالی کی سب سے قریب ہستی کون ہے جی؟ بولے نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہے، سب سے بڑی ہستی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی سب سے زیادہ قربت، اللہ تبارک و تعالی کا سب سے زیادہ تقرب جس شخصیت کو حاصل ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شخصیت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ اختیار یعنی حلت اور حرمت کا اختیار، کسی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ اختیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے
تو کائنات میں اور کون مائی کا لال ہے جس کے پاس یہ اختیار ہو سکتا ہے؟ اس آیت مبارکہ پہ غور فرمائیں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ تعالی نے آپ کے لیے حلال فرمایا ہے، جس چیز کو اللہ تعالی نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، لم تحرم، آپ اس کو حرام کیوں قرار دے رہے ہیں؟ جو چیز اللہ تعالی نے حلال فرمائی ہے، اللہ تعالی نے جس چیز کا استعمال، جس چیز کا کھانا، جس چیز کا پینا اللہ تعالی نے حلال کیا ہے، لم تحرم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ واقعہ یوں پیش آیا، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اس کی تفصیلات ہیں. امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ عصر کی نماز پڑھتے اور عصر کی نماز پڑھ کے تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر تشریف فرما ہوتے، اپنی ازواج کے ساتھ کوئی بات چیت کرتے، ان کی خبر گیری، حال احوال دریافت فرماتے، اور ضرورت کی جو چیز ہوتی اس کے بارے میں دریافت فرماتے. عصر کی نماز کے بعد آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بیک وقت جو ازواج رہیں، بیک وقت آپ کے نکاح میں جتنی بیویاں رہیں، کتنی رہی جی؟ کتنی؟ 9 بیویاں، 9 ازواج مطہرات بیک وقت آپ کے نکاح میں تھی. 2 ازواج مطہرات کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا. گویا آپ نے کل 11 نکاح فرمائے، لیکن 9 ازواج بیک وقت آپ کے نکاح میں تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، اس وقت آپ کی 9 ازواج مطہرات حیات تھیں. تو 9 ازواج کے پاس آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے، بات چیت ہوتی، حال احوال دریافت کیے جاتے. اور ظاہر ہے کہ ہر بیوی کی یہ خواہش تھی، فطرتی بھی خواہش ہے اور ایمانی خواہش بھی تھی. ہر بیوی یہ چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بنسبت دوسری بیویوں کے زیادہ دیر تشریف فرما ہوں. ہر بیوی کی خواہش تھی. یہ جذبہ محبت بھی تھا، جذبہ رقابت بھی تھا، جذبہ غیرت بھی تھا. ہر کوئی زوجہ مطہرہ چاہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما ہوں. سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں.
بیویاں ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے لیے اور آپ کو اپنے پاس زیادہ وقت ٹھہرانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا، کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس زیادہ دیر تشریف فرما ہوں۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہیں سے شہد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد مرغوب تھا، پسند تھا۔ شہد مرغوب اور پسند اسی لیے تھا، اللہ تبارک و تعالی نے شہد کے بارے میں فرمایا فیہ شفاء للناس، اللہ تعالی نے شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے یہ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے عصر کے بعد تو وہ شہد آپ کی خدمت میں پیش کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد استعمال فرماتے، کبھی شہد خالص استعمال فرماتے، کبھی شہد پانی میں ڈال کے استعمال فرماتے۔ اس طرح ازواج مطہرات میں سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا پیش فرماتی جی؟ شہد پیش فرماتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ شہد کا استعمال فرماتے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب بنت جحش کے پاس بنسبت دیگر ازواج کے کچھ تھوڑی دیر زیادہ ٹھہر جاتے، کوئی بات چیت ہوتی، حال احوال ہوتا، پھر شہد پیش ہوتا، آپ شہد استعمال فرماتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی سیدہ زینب کے پاس کچھ زیادہ دیر ٹھہرے، باقی ازواج کے پاس تشریف لائے، پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن ایسا ہوا۔ تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ازواج مطہرات میں جذبہ محبت بھی تھا، جذبہ رقابت بھی تھا، جذبہ غیرت بھی تھا، اور یہ سب کچھ فطرتی چیز ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ جستجو ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے پاس زیادہ دیر کیوں ٹھہرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جب وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد استعمال فرماتے ہیں، سیدہ زینب آپ کو شہد پیش کرتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہد استعمال فرمانے کی وجہ سے کچھ زیادہ دیر ٹھہرے رہتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات کو جب یہ صورتحال پتہ چلی تو سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے باہمی مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں زیادہ دیر ٹھہرنے سے روکا جائے، کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ آپ زیادہ دیر نہ ٹھہریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے پاس شہد استعمال فرما کے دیگر ازواج کے پاس گئے، سیدہ حفصہ کے پاس تشریف لے گئے، تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مغافیر استعمال کی ہے۔ مغافیر اس دور میں ایک بوٹی، ایک خود رو بوٹی ہوتی تھی جس کو کئی لوگ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اس بوٹی میں قدرتی طور پہ بو تھی، استعمال کی جاتی تھی عرب میں، لیکن اس میں بو تھی۔
جیسے ہمارے ہاں بے شمار چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، لہسن ہم استعمال کرتے ہیں، پیاز استعمال کرتے ہیں، دیگر اشیاء استعمال کرتے ہیں، اور قدرتی ان میں بو ہے. تو مغافیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے تو مغافیر نہیں کھائی. دیگر زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ نے بھی یہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مغافیر استعمال فرمائی ہے؟ فرمایا نہیں، میں تو زینب کے پاس سے شہد کھا کے آ رہا ہوں، شہد استعمال کر کے آ رہا ہوں. تو زوجہ مطہرہ نے عرض کیا شاید شہد کی مکھی اس مغافیر کی بوٹی پہ بیٹھی ہو اور اس مکھی نے وہاں سے شہد چوسا ہو اور پھر وہ شہد آپ تک پہنچا ہو، شاید اس وجہ سے آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو قدرتی طور پہ انتہائی ناگوار تھی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا واللہ لا اشرب العسل، اللہ کی قسم میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا. واللہ، اللہ کی قسم میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیا جی؟ شہد کو. واللہ، اللہ کی قسم میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا. جب آپ نے یہ قسم اٹھائی اور شہد نہ پینے کا آپ نے اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں، ما اس چیز کو، احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے شہد کو حلال قرار دیا ہے، آپ شہد کو حلال کی بجائے حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، اے حبیب کیا اپنی بیویوں کی خواہش میں اور اپنی بیویوں کی خوشنودی میں آپ شہد کو حرام قرار دے رہے ہیں؟ نہیں نہیں، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پہ لازم کیا ہے آپ اپنی قسم توڑیں، قسم توڑ کے کفارہ ادا کریں اور پھر آپ شہد کو استعمال کریں. اس لیے کہ کسی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام آزاد فرمایا، اور غلام آزاد فرمانا اپنی قسم کا کفارہ تھا. آپ نے قسم کا کفارہ دیا، پھر شہد استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا، ضابطہ بتایا، لوگوں کسی بھی چیز کو حلال اور حرام قرار دینا صرف اور صرف اختیار الہیہ ہے. یہ اختیار سوسائٹی کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار عوام کے پاس نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے، یہ کسی عدلیہ کے پاس نہیں ہے، کسی جج کے پاس نہیں ہے. حلال حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دوسری بات بھی سن لیں، بڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھیں، پھر آخر میں جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ آخری بات تبھی واضح ہوگی جب ان باتوں کو آپ سمجھیں گے. زمانہ جاہلیت میں یوں ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا یا اپنی بیوی کو بہن کہہ دیتا یا کسی بھی حرام رشتے کی نسبت اپنی بیوی کی طرف کر دیتا، اسے کہتے ہیں زہار. زوئیں ہے الف رے، زہار. اور زہار زہر سے ہے، اور زہر پشت کو کہتے ہیں. کوئی شخص یہ کہہ دیتا تو میری ماں کی طرح ہے، یا میری بہن کی طرح ہے، میری بیٹی کی طرح ہے. اپنے حلال رشتے کو
جوڑ دینا یہ زہار ہے، اور زمانہ جاہلیت میں زہار طلاق شمار ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا، اپنی بیوی کو بہن کہہ دیتا، تو کہا جاتا اب اس کی بیوی حرام ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے۔ اس زمانہ جاہلیت میں ایسے چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس وقت تک کوئی قانون نازل نہیں فرمایا تھا۔ اب ذرا ان آیات پہ غور فرمائیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ قد سمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لی، قول بات، التی اس عورت کی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی، تجادلک فی زوجہا، جو اپنے خامند کے بارے میں آپ سے آ کے بحث مباحثہ کر رہی تھی، اپنے خامند کے بارے میں تو تکرار کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہی تھی، جو شکوہ کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی، اپنے خامند کے بارے میں آپ سے بحث مباحثہ کر رہی تھی، قد سمع اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا۔ کیا ہوا؟ سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، خولہ صحابیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والی خوش قسمت ہستیوں میں ہیں۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے خامن کے ساتھ رہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بچے دیے، بچے جوان ہوئے۔ ایک مرتبہ اپنے خامن کے ساتھ صورتحال یوں پیش آتی ہے کہ کسی بات میں خامند غصے میں آئے، غصے میں آ کے خولہ سے کہنے لگے، خولہ تو مجھ پہ ایسے ہی حرام ہے جس طرح میری ماں مجھ پہ حرام ہے، تو میری ماں ہے۔ غصے میں تو کہہ دیا، جب تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر ہوش آیا کہ ہو میں نے کیا کہہ دیا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، غصے میں آ کے پتہ نہیں کیا کچھ بک دیا۔ پھر جب تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، بچے نظر آتے ہیں، گھر بار اجڑتا نظر آتا ہے، پھر پشیمان ہوتے ہیں، او ہو جا کے پوچھیں کیا ہوا ہے، طلاق تو نہیں ہوئی، کیا ہوا ہے، پھر طرح طرح کے ہیلے بہانے، طرح طرح کی تدبیریں، پھر کوئی سچ کوئی جھوٹ، پھر حالات کا مقابلہ کرنے کی بجائے حرام کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ یہ غصے میں ایسے ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، طلاق ہمیشہ غصے میں ہی ہوتی ہے، کبھی محبت میں بھی طلاق ہوتی ہے، کبھی پیار میں بھی طلاق ہوتی ہے۔ بہرحال تو سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی اپنے خامد اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اوس تجھے پتا تو نے مجھے کیا کہہ دیا؟ فرمایا ہاں خولہ، اب تو میرا خیال ہے کہ تو مجھ پہ حرام ہو گئی ہے، میرے طرف تیرے درمیان جدائی ہو گئی ہے، اب تو کوئی راستہ نہیں رہا۔ جب یہ بات سنی تو سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایجڑ تھی، معمر تھی، بچے تھے، بڑی پریشان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں جوان تھی، خوبصورت تھی، میرے خامد نے اس وقت تک مجھے اپنے گھر میں رکھا، پھر میرے بچے ہوئے، اب بچے جوان ہو گئے، میں بوڑھی ہو گئی، اب خامد نے مجھے ماں کہہ کے گھر سے نکال دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں جاؤں؟ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خولہ میرا خیال ہے تو اپنے خامد کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ جب یہ سنا تو چیخ کے چلا کے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا قصور، میرے بچے کہاں جائیں گے، میں کہاں جاؤں گی، میرا بڑھاپا، میرے بچوں پہ رحم کیجئے۔
فرمایا خولا تو اپنے خاوند پہ حرام ہو گئی ہے. پھر سیدہ خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ شکوہ شکایت کی اور وہاں کھڑے ہو کے وہ اشعار پڑھے جو احادیث کی کتابوں میں ہیں. یا من یری فی الضمیر ویسمع، اے وہ ذات جو دلوں کی بات کو جانتا ہے، اے وہ خدا جو ہر بات کو سنتا ہے. انت انت المستعد لکل ما یتوقع، جو آپ سے امید رکھی جائے آپ ہر امید کو پورا کرتے ہیں. یا اللہ میرا شکوہ آپ کی بارگاہ میں، میری شکایت آپ کی بارگاہ میں. یہ شعر کہہ رہی ہے اور پھر کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا بنے گا، میرے بچے کہاں جائیں گے. فرمایا خولا تو اپنے خامند کے لیے حرام ہو گئی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے بار بار اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ میرا خیال کریں. تو میں نے کہا خولا تم نے بات سن لی ہے، اب چلی جاؤ، تم نے بات تو سن لی ہے، جاؤ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار تکرار کیوں کر رہی ہو. رسول اللہ فرما رہے ہیں خولا تیرا خامند اور تو ایک دوسرے پہ حرام ہے. اور پھر فرمایا ما انزل اللہ فی کی خولا، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تیرے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں فرمایا. جب تک اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل نہ فرمائے خولا میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو یہ بات ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ وحی کے آثار نمایاں ہوئے. جب وحی کے آثار ختم ہوئے آپ نے فرمایا خولا جاؤ جلدی جا کے اوس کو اپنے خامند کو بلا کے لاؤ. خامند آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے خامند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی، شکوہ شکایت کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سن رہا تھا. اور سنو الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو ماں بہن کہہ بیٹھتے ہیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی بیویاں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں وہی ہیں ولدنہم جنہوں نے ان کو جنا ہے. وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، تم یہ فضول بات جھوٹی بات کہہ رہی ہو. یہ ماں نہیں ہے، ماں وہی ہے جس نے تم کو جنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولا تیرا خامد تجھ پہ حرام ہے، خولا تیرا خامن تجھ پہ حرام ہے. آپ نے 3 مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کے حکم نازل فرما دیا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو سبق دے دیا لوگوں حلال حرام کا اختیار صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہاں اگر حلال حرام کا اختیار بندے اپنے پاس اپنے قبضے میں لے لیں گے، اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہیں گے حلال، جس چیز کو چاہیں گے حرام، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ پھر وہ کرونا وائرس ہی کی صورت میں آئے گا. پھر یہی نتیجہ ہوگا. پھر وہ نتیجہ ایڈز کی صورت میں ہی آئے گا. کہتے ہیں چمگادڑ کھائے گئے، چوہے کھائے گئے اور حشرات الارض کھائے گئے. یہ حشرات الارض چوہے چمگادڑ کیوں کھائے گئے؟ یہ تو ہمارے خالق و مالک نے پہلے ہی حرام فرما دیے اور آج تک حرام ہے. یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، از خود حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، وہ بھی مجرم ہے. اور جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہے. اس لیے کہ حلال حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. حلال چیزیں کھائی جائیں گی اس کے اپنے اثرات ہوں گے، حرام چیزیں کھائی جائیں گی اس کے اپنے اثرات ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کا اور حرام سے بچنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حلت و حرمت کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.